show you the pictures that لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ریجن میں نے خود جان پوچھ کر بولا ہے کیونکہ یہ ملک اتنے حصوں میں تقسیم ہے کہ یہ جاننا مشکل ہے کہ کون سا فلسطین ہے اور کون سا اسرائیل. اٹس ون آف دی موسٹ کمپلیکس ریجن آن دی پلانٹ ارتھ. اسرائیلی فوج کیا کرتی ہے اور فلسطینی اس کا کیا جواب دیتے ہیں, پھر فلسطینی گورنمنٹ کیا ہے اور حماس کیا ہے, حماس کیا کرتی ہے, یہ سب جاننے کے لیے تاریخ پر گہری نظر ہونا ضروری ہے اور اس کو جاننا ضروری ہے. خیر, یہاں ہم تاریخ کے مین واقعات کو ڈسکس کرنے کے بعد اس بات پر آئیں گے کہ ابھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ہسٹری. لوگ یہ سمجھتے ہیں اسرائیل فلسطین کنفلکٹ صدیوں سے جاری ہے, لیکن یہ درست نہیں ہے. ابھی پچھلی صدی کی بات ہے, سلطنت عثمانیہ کے تحت 87% مسلمان, 10% عیسائی اور 3% یہودی فلسطین میں بڑے پرامن طریقے سے رہتے تھے. لیکن فلسطین میں ایک بہت اہم تبدیلی ہو رہی تھی, وہ تھی قومیت کی بنیاد. ہم صرف عرب نہیں بلکہ ہم فلسطینی ہیں, اور ادھر یورپ میں زیادہ سے زیادہ یہودیوں نے زائنزم کی تحریک کو جوائن کرنا شروع کر دیا, جس کا موقف یہ تھا کہ یہودیت صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ان کی ایک اسٹیٹ بھی ہونی چاہیے, اور وہ بھی وہاں جہاں سے وہ نکالے گئے تھے, فلسطین میں. 20ویں صدی کے آغاز میں زیادہ سے زیادہ یہودیوں نے فلسطین آنا اور وہاں آباد ہونا شروع کر دیا. پہلی جنگ عظیم اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اب فلسطین پر برطانوی راج تھا, اور انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہودیوں کو وہاں آنے کی کھلی اجازت دے دی. 1900 سے 1939 کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی 3% سے آبادی بڑھ کر 30% ہو گئی. زیادہ یہودیوں کے آنے اور ان کے فلسطینی زمینوں پر آباد ہونے سے یہودیوں اور عربوں میں ٹینشن بڑھی, دو حملوں میں تبدیل ہوئی. یہودی اور فلسطینی نہ صرف آپس میں لڑ رہے تھے بلکہ برطانیہ سے بھی لڑ رہے تھے اپنی آزادی کے لیے. 1941 میں ہولوکاسٹ ہوا, جس میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودی مارے گئے, جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ یہودیوں نے فلسطین آنا شروع کر دیا. فلسطین میں مزید حالت خراب ہوئی, زیادہ پریشر ڈیولپ ہوا, برطانیہ فلسطین سے وڈرا ہوا اور فلسطین کا مسئلہ UN کے حوالے کر دیا. یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک عربوں کے لیے فلسطین اور دوسرا یہودیوں کے لیے اسرائیل. اسرائیل نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا اعلان کر دیا. عربوں اور فلسطینیوں نے کہا یہ تو ہماری جگہ تھی, سو انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا. جنگ اسرائیل جیت گیا اور اس پروسیس میں اس نے القدس کا آدھا مغربی شہر اور تقریباً تمام فلسطین پر قابض ہو گیا, سوائے غزہ کے جو مصر کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹرن بینک کے جو اردن کے کنٹرول میں تھا. اسرائیل جہاں قابض ہوا تھا وہاں سے اس نے فلسطینیوں کو نکالنا شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں تقریباً 70 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے نکالے گئے, اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے عرب اسرائیل کنفلکٹ کا. 18 سال بعد پھر 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کی ایک اور بڑی جنگ ہوئی. یہ شاید تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ اتنے زیادہ مسلم ممالک کسی ایک ملک کے خلاف اکٹھے ہوں. کہا جاتا ہے پاکستان نے بھی اس جنگ میں تقریباً اپنے 16 پائلٹس بھیجے تھے. خیر, یہ جنگ بھی اسرائیل جیت گیا, اور اس کے آخر میں شام سے جو کہ سیریا ہے اس سے گولان ہائٹس, اردن سے ویسٹرن بینک اور مصر سے غزہ اور صحرائے سینا بھی لے لیا. اسرائیل اب تمام فلسطین اور اس کے مقامات مقدسہ پر قابض تھا, مسجد اقصی سمیت. 1979 میں ایک معاہدے کے تحت مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل نے صحرائے سینا مصر کو واپس. باقی عرب ریاستیں تو خاموش ہو گئی, لیکن اسرائیل اب بھی ویسٹرن بینک اور غزہ پر قابض رہا, اور اس نے وہاں پر اپنی کالونیز بنانا شروع کر دی, فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا, یہودیوں کو وہاں آباد کرنا شروع کر دیا, اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے اسرائیل فلسطین کنفلکٹ کا. 1964 میں یاسر عرفات کی جماعت PLO بنی, فلسطین لبریشن آرگنائزیشن, جس کا مقصد تھا کہ اسرائیل کو ختم کیا جائے اور فلسطین کا قیام کیا جائے مسلح جہاد کے ذریعے. خیر, اسرائیل اب بھی ویسٹرن بینک پر قابض تھا اور وہاں یہودی آباد ہو رہے تھے, جس کے نتیجے میں 1980 کے اواخر میں پہلا انتفاضہ ہوا, جسے آپ بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ ریزسٹو موومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم سے, جس میں اسرائیل کے کچھ 100 فوجی اور دوسری طرف ہزاروں فلسطینی مارے گئے. پھر 1992 میں اسرائیل PLO کو فلسطینی اتھارٹی کے طور پر تسلیم کر لیتا ہے, اور PLO بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتی ہے. کی بنا پر کچھ سال قبل 1987 میں کچھ لوگ PLO کو بہت زیادہ سیکولر اور سمجھوتا کرنے والی جماعت کہہ کر اپنی ایک جماعت قائم کرتے ہیں, جس کا نام ہوتا ہے حماس. 1992 میں PLO کے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کے PLO کو فلسطینی اتھارٹی کے طور پر تسلیم کرنے کے بعد 1993 میں مذاکرات ہوتے ہیں, جن کو اوسلو اکارڈز کہا جاتا ہے,
جس کے نتیجے میں فلسطینی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے اور فلسطین کے اتنے حصے کیے جاتے ہیں کہ ان کو گننا مشکل ہے۔ فلسطین کو ایریا اے، بی اور سی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایریا اے پر فلسطین کا مکمل سول اور سیکیورٹی کنٹرول ہوتا ہے، ایریا بی پر سول کنٹرول ہوتا ہے، سیکیورٹی کنٹرول نہیں ہوتا، اور ایریا سی پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، کوئی فلسطینی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اوسلو اکارڈز کو تسلیم نہیں کیا جاتا، حماس حملے شروع کر دیتی ہے جس میں خود کش حملے بھی شامل ہوتے ہیں۔ خیر، اوسلو اکارڈز کے جب دوسرے مرحلے کی بات ہوئی تو 1995 میں ایک اسرائیلی نے ہی اپنے پرائم منسٹر یتزک رابین کو تل ابیب میں مار دیا۔ 1996 میں حماس الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے اور سوسائڈ بمبنگ کرواتی ہے، جس کی وجہ سے مزید ٹینشن بڑھتی ہے اور مزید حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ امن کے لیے مذاکرات سال ہر سال چلتے رہتے ہیں جو کہ ناکام رہتے ہیں۔ 2000 میں کیمپ ڈیوڈ مذاکرات ہوئے جس میں یاسر عرفات نے فلسطینی اتھارٹی کے چیئرمین کے طور پر، امریکی صدر بل کلنٹن نے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے شرکت کی جو کہ ناکام رہے، جس کے بعد دوسرا انتفاضہ، دوسری بغاوت پھوٹ پڑی جو کہ پہلے سے زیادہ شدید اور زیادہ سخت تھی، اور یہ 5 سال تک جاری رہی جس میں تقریباً 1000 اسرائیلی اور 3200 فلسطینی مارے گئے۔ اس کے بعد ہی فلسطینی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل نے غزہ کے گرد اور ویسٹرن بینک میں اپنی کالونیز کے گرد دیواریں بنانا شروع کر دی۔ 2005 میں ہی اسرائیل غزہ سے وڈرا ہوا، 2005 میں ہی یاسر عرفات کی موت ہوئی۔ 2006 میں حماس الیکشن جیت جاتی ہے، پی ایل او کی پارٹی جس کا نام فتح ہے، وہ الیکشن میں بہت ہی کم مارجن سے ہارتی ہے۔ 2007 تک ان پارٹیز میں بہت زیادہ کلیشز آ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک میں سول وار شروع ہو جاتی ہے۔ 2007 میں ہی بیٹل آف غزہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں غزہ سٹرپ پر حماس کا کنٹرول ہو جاتا ہے اور ویسٹرن بینک پر پی ایل او اور فتح کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ غزہ ویسٹرن بینک سے الگ ہو جاتا ہے۔ 2010 سے 2020 تک جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کو مارتی تھی جس کے نتیجے میں فلسطینی ان پر حملہ کرتے تھے، جس میں نائف انتفاضہ، سٹبنگ انتفاضہ اور یروشلم انتفاضہ جیسی کئی کوششیں شامل ہیں۔ 2017 میں ٹیمپل ماؤنٹ کرائسس ہوا۔ غزہ جو کہ حماس کے کنٹرول میں تھا اس پر کئی اسرائیلی حملے بھی ہوتے رہے، یہاں سے بھی راکٹ پھینکے جاتے رہے جس کے نتیجے میں ٹینشن مزید بڑھتی گئی۔ اسرائیل نے غزہ کے گرد دیواریں بنا دیں اور اسے نو گو زون قرار دے دیا گیا جس کے نتیجے میں حالات مزید خراب ہوئے اور وہاں پر ان ایمپلائمنٹ 40% سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اور دوسری طرف ویسٹرن بینک میں یہودیوں کی آبادکاری بھی جاری رہی اور فلسطینی اپنے گھروں سے نکالے جاتے رہے۔ اب ہم آتے ہیں واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ ان فلسطین۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سب جو شروع ہوا یہ شیخ جراح کے معاملے سے شروع ہوا۔ شیخ جراح القدس کے ایسٹ میں، مشرق میں ایک ٹاؤن ہے، ایک نیبرہڈ ہے جہاں سے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکلنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے ایسٹ القدس سے ریلیاں نکالنا شروع کر دی جس میں انہوں نے ڈیتھ ٹو عربس کے نعرے لگائے، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف میں شدید ٹکراؤ ہوا اور آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کیا کچھ سیاستدانوں نے کہ یہ ہمارا شہر ہے۔ 7 مئی کو فلسطینی انہی معاملات پر احتجاج کر رہے تھے، احتجاج پرتشدد ہوا، اسرائیلی فورسز کی طرف سے گولیاں چلیں، ان کی طرف سے پتھراؤ ہوا جس کے نتیجے میں دونوں طرف لوگ شدید زخمی ہوئے۔ 10 مئی 2021 کو اسرائیلی پولیس مسجد اقصی میں داخل ہوئی، وہاں پر ربر بلٹس فائر کی گئی اور سٹن گرینیڈز پھینکے گئے ان لوگوں پر جو نماز پڑھ رہے تھے رمضان میں۔ اس کے بعد حماس کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیلی پولیس مسجد اقصی سے نکل جائے ورنہ ہم حملہ کر دیں گے۔ 12 مئی 2021 کو حماس کی طرف سے شروع میں 150 اور بعد میں کئی میزائل اسرائیل پر فائر کیے گئے۔ اسرائیل کے مطابق اب ان کی تعداد تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہے، جن میں سے 90% میزائل ناکام بنا دیے گئے اسرائیل کے آئرن ڈوم پروٹیکشن سسٹم کے ذریعے۔ These two batteries, I think we could just show you the pictures that we filmed a little while ago. جس کے بعد اسرائیل نے بھی غزہ پر ایئر سٹرائک شروع کر دی جس کے نتیجے میں غزہ میں 192 کے قریب لوگ اور 58 کے قریب بچے بھی مارے گئے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ان کے 10 لوگ اور تقریباً 2 بچے مارے گئے۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے اور وہاں سے بھی راکٹس آ رہے ہیں، دونوں طرف اموات ہو رہی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان میں ٹویٹر اور تقریباً تمام سوشل میڈیا پر فلسطین کا بہت زیادہ ساتھ دیا جا رہا ہے جو کہ ایک بہت اچھی اور اہم بات ہے۔ اور دوسری بات، ہمیں فلسطین اور فلسطین کے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں اس وقت ایک امت ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تاریخ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کے غم میں بھی صحیح طور پر شریک ہو سکیں کہ وہ کس چیز سے گزرے ہیں اور وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں تاریخ کو اور صحیح انفارمیشن کو پھیلانا چاہیے۔ اور آخری بات، فلسطین اتنے حصوں میں تقسیم ہے
اور وہاں پر اسرائیل کا اس طریقے سے کنٹرول ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مدد فرمائے۔ ویڈیو کو لازمی دوسروں تک پہنچائیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ کیا اور کیوں ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔